رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلہ تجارت کو بیان کیا ہے۔ کاروبار اور تجارت ایک اہم معاملہ ہے، زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ ہر قسم کے لوگوں نے اپنے معاملات زندگی جو نبھانے ہیں تو زندگی کے ہر پہلو کو کاروبار اور معاملات اور تجارت اور یہ روزمرہ کے جو کام کاج ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تعلیمات اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے نبھانا چاہیے اور تقوی، پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی سے ہمیں روشناس ہونا چاہیے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سورۃ مطففین کی آیات بینات کو شروع کیا تھا اور آج اسی سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورۃ المطففین میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کام ناپنے والے لوگوں کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے وعید ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لوگوں سے کچھ ناپتے ہیں تو پورا پورا ناپ لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب انہیں ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ لینے کی باری آئے تو پورا لینا ہے، جب دینے کی باری آئے تو کم دینا۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے کیا وہ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ اس عظیم دن انہیں پھر جی اٹھنا ہے، قیامت کے دن پھر سے حیات جاوداں ہوگی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ ایسا دن ہے کہ رب کے سامنے انسان کو پیش ہونا پڑے گا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ یوں ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو مدینہ کے جو باسی تھے ان کی یہ عادت تھی، ان کے گھروں میں دو قسم کے پیمانے ہوتے، جب لینے کی باری آئے تو اور پیمانہ استعمال کرتے، جب دینے کی باری آئے تو اور پیمانہ استعمال کرتے۔ تو اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کا اور اس قوم کا حال دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ پاک میں یہ سب سے پہلی صورت نازل کی جس میں یہ احکامات نازل ہوئے کہ اس قوم کو فرما دیں کہ اپنے ناپ تول میں انصاف سے کام لیں، ورنہ وہ دن بہت مشکل ہوگا جس دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میزان کا بڑا تذکرہ کیا، اس کی تعریفیں کی۔ سورۃ الرحمن پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسماں کو بلند کیا ہے اور اس نے میزان رکھا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تم میزان میں کمی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم انصاف کے ساتھ تولا کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، تولنے میں خسارہ اور کمی اور گھاٹا نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ رب وہ ہے جس نے آسماں کو بغیر ستون کے قائم کیا ہے، اسی رب نے پورے انتظام کے ساتھ ایک میزان، ایک ترازو قائم کیا اور ساتھ حکم دیا ہے اس میزان میں اور ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی، بلکہ اس کو انصاف کے ساتھ قائم و دائم رکھنا ہے۔ ایک اور مقام سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کو کتاب بھی دی، ان کو میزان بھی دیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے جب انبیاء کو بھیجا، معجزات بھی دیے، ایک کتاب قانون دی، ساتھ میزان دیا، اور فرمایا اس کتاب سے تھیوری پڑھانی ہے، قانون اور لا انسان کو بتانا ہے، اور یہ میزان ہے، اس میزان سے انصاف کا پڑھنے کا خیال کرنا۔ سارے رسولوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، جناب آدم سے لے کر آخر تک جس کو رب نے کتاب رسالت عطا کی ہے، منصب رسالت و نبوت سے نوازا ہے، سب کو اللہ پاک نے میزان کا حکم ضرور دیا ہے، فرمایا انصاف سے کام کرنا۔ کیوں کیا؟ فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہو سکے۔ انصاف کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 میں صحیح ناپنے والوں کی فضیلت بیان کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے جب ناپو تو صحیح ناپو، اور جب وزن کرو تو پھر ترازو تمہارا بالکل درست ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ایک تو انسان ناپتا ہے، وزن کرتا ہے، ناپنا ہوتا ہے پیمانے سے ناپنا، فٹے سے ناپنا یا انچی ٹیپ سے ناپ کے چیز دینا، اور وزن جو ہے وہ ترازو پہ ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم ناپو تب بھی پورا پورا ناپو، وزن کرو تو پھر تمہارا تلاوڑا جو ہے، وہ جو ترازو ہے، وہ کانٹا جو ہے، وہ تمہارا بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے تمہارا آلہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور پھر اس پر جب وزن کرنا ہے تو وزن صحیح کر کے دینا ہے۔ ذالک خیر، اللہ فرماتا ہے اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت خیر ہی خیر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام اور اس کا نتیجہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہاں میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناپنا ہو تو پورا ناپو۔ کچھ چیزیں اگر آپ کپڑے کی دکان پہ جائیں تو کپڑے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کپڑا جو ہوتا ہے وہ کھینچنے سے لمبا نہیں ہوتا، بس جو کچھ ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں اس کو اگر لمبا کریں تو وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حکم یہ ہے جو کپڑا بڑھتا ہے، لمبا ہوتا ہے، اس کو کھینچ کے ناپنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کھینچ کے ناپو گے، جب کاٹ کو دے گے تو اس کی ناپ کم ہو جاتی ہے۔ لاسٹک ہے، لاسٹک کو اگر کھینچ کے ناپو گے تو جب چھوڑو گے تو وہ آدھا بچتا ہے۔ اس کو فل کھینچ کے ناپنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا جو نارمل سائز ہے اسی کے ساتھ ناپنا۔ کیوں؟ ناپنے کا حکم اللہ پاک نے علیحدہ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پورا پورا ناپو۔ پورا اس وقت ناپا جاتا ہے جب اس کو اپنی اصلی اور نارمل حالت میں رکھا جائے۔ اگر کھینچ کے ناپیں گے تو ایک بار لمبا ہو جاتا ہے، پیمانہ اس کا پورا ہو جائے گا، جب چھوڑیں گے تو بالکل کلوز ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا جب تمہارا میزان، تمہارا ترازو ہے وہ بالکل درست، بالقسطاس المستقیم، وہ تمہارا ترازو ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کے پاس جو کنڈا ہوتا ہے اس کے نیچے کوئی مقناطیس لگایا ہوتا ہے، لوگوں نے کسی سائڈ پہ کچھ باندھا ہوتا ہے، کسی سائڈ پہ کچھ باندھا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء اور صوفیاء نے کہا ہے تو لاوڑے کے اندر اگر مٹی بھی ہو تو اس کو بھی صاف کرنا ہے تاکہ اس کا بھی وزن نہ ہوتا رہے۔ تو لاوڑا صاف ہونا چاہیے، اس کو بالکل صاف ستھرا رکھیں، یہ میزان ہے۔
یہ انصاف ہے، کسی کا حق نہ لو نہ کسی کو حق دو، ہر کوئی اپنا اپنا حق کھائے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ تلاوڑ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ آج کل پیٹرول پمپ پہ جائیں تو اس میں سیٹنگ ہوتی ہے، کمپیوٹر سیٹنگ ہوتی ہے، کمپیوٹر سیٹنگ میں وہ پوائنٹ کم رکھتے ہیں، بظاہر دیکھنے والا دیکھتا ہے میرے پاس 270 کا تیل آ گیا ہے، حالانکہ 270 کا نہیں ہوتا۔ آج کل گاڑیوں والے جب پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فکس نہیں کرنا، جتنے پیسے ہم دیں گے اتنا تیل ویسے ڈال کے دینا ہے۔ اگر ایک گاڑی کی ٹینکی بھروائیں تو اس میں کم از کم 1 سے 2 لیٹر کا فرق پڑ جاتا ہے۔ پہلے سے تیل اور پیٹرول اتنا مہنگا ہے، پھر ایک ٹینکی پیچھے 2 لیٹر کا فرق ہو تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ حالانکہ وہ کمپیوٹر میں فٹنگ ہوتی ہے، ان کی سیٹنگ ہی ایسے ہے، انہیں سیٹنگ ایسی کی ہوتی ہے، ایسے پوائنٹ رکھے ہوتے ہیں، 1 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ نیچے ہوگا، تو ہر لیٹر پیچھے جب اتنا کمی ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اسی طرح جو دکانوں پہ آج کل ڈیجیٹل کانٹے پڑے ہیں، ترازو پڑے ہیں، اس میں بھی سیٹنگ ہوتی ہے، سیٹنگ درست ہونی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سب سے پہلے تمہارا ترازو ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے بعد تمہارا وزن ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب تک اس چیز کو ہم نہیں فالو کریں گے ہم نا انصافی کے دور پہ چل رہے ہیں۔ نا انصافی کا وبال بہت سخت۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مالک بن دینار بہت بڑا اونچا نام ہے اولیاء کی فہرست میں۔ مالک بن دینار کا ایک ہمسایہ تھا، اس کا وقت اجل آیا، آپ اس کے گھر میں گئے، جا کے دیکھا تو وہ مرنے والا چارپائی پہ پڑا جو تڑپ رہا تھا، روح پرواز کرنے والی تھی، وہ کہہ رہا تھا مالک بن دینار میرے سامنے 2 آگ کے پہاڑ ہیں اور مجھے کہا جا رہا ہے چڑھ ان کے اوپر، پر میں اس سکت میں نہیں ہوں، اس حالت میں نہیں ہوں، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں ان پہ چڑھ سکوں، پر میرے اوپر بہت بڑا پریشر ہے، مجھے زبردستی کہا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں پہ چڑھ، اب میں چڑھ نہیں پا رہا۔ مالک بن دینار نے اہل خانہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ جوان کیا کام کرتا تھا؟ انہوں نے بتایا جناب یہ باقی تو سارے کام ٹھیک کرتا تھا، پر اس کے گھر میں جو ٹوپا تھا نا وہ 2 قسم کا رکھا، جو گھر میں ترازو رکھا ہوا تھا یا ناپ تول کا جو آلہ رکھا ہوا تھا وہ 2 قسم کا تھا۔ ایک تو ایسا تھا جس سے لوگوں کو چیز تول ناپ کے دیتا تھا، اور ایک ایسا تھا جس سے لیتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مالک بن دینار نے فرمایا لے آؤ۔ اب دونوں پیمانے لائے گئے، آپ نے ایک کے اوپر دوسرا رکھ کے دونوں کو توڑ دیا، توڑ کے فرمایا ہاں جوان اب بتا اب کیا تیری صورتحال ہے؟ اس نے کہا حضور اس سے بھی بڑی بری حالت ہے، تکلیف اور بڑھتی جا رہی ہے۔ او بھائی اگر کم تولیں گے کم ماپیں گے، کم تول ناپ کے کام چلائیں گے تو موت بہت مشکل ہے۔ وہ زندگی میں جو اس نے 2 ٹوپے رکھے ہوئے تھے یا 2 ساز رکھے ہوئے تھے جس کے ذریعے وہ تول کے دیتے تھے اور ماپ کے لیتے تھے، وہ 2 تھے، مرتے وقت 2 آگ کے پہاڑ اس کے نظروں کے سامنے تھے، اور اس کو کہا جا رہا تھا اس آگ کے پہاڑوں پہ چڑھنا ہے۔ یہ تو موت کے وقت عذاب دکھایا جا رہا ہے، تو جب قبر میں جائے گا تو پھر حال کیا ہوگا، جب حشر میں آئے گا تو پھر حشر کیسا برا ہوگا۔ لہذا کم تولنا کم ماپنا یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے اور ناجائز ہے، لہذا اس سے بچنا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھیں جی ہم اگر کسی کے پاس کوئی چیز لینے جائیں، آپ گوشت لینے جائیں، اگر آپ 1 کلو گوشت لیتے ہیں، گھر آ کے تولتے ہیں وہ کلو سے کم ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم خود یہ کام کر کے کسی کو دیں تو پھر کتنی تکلیف ہونی چاہیے۔ ہم سب چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بندہ 2 نمبری نہ کرے، کوئی آدمی دھوکہ نہ کرے، کوئی فراڈ نہ کرے، کوئی زیادتی نہ کرے، تو کیا خیال ہے جو یہ چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی نہ کرے اس کو چاہیے وہ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ صحیح تول کے دو، صحیح تول کے لو، صحیح ماپ کے دو اور صحیح ماپ کے لو، یہ شریعت ہے، یہ ہمارا دین ہے۔
اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو ہمارے ساتھ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح بخاری کی مشہور زمانہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کامل مومن ہو جاؤں، میرا ایمان بچ جائے، اس شخص کو چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک دو میں مثالیں دے دیتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ ہر آدمی نہیں چاہتا مجھے ایک نمبر چیز ملے، اس کو چاہیے وہ دوسرے کے لیے بھی یہی سوچے کہ میری طرف سے اگر کسی کو کچھ جا رہا ہے تو وہ ایک نمبر ہونا چاہیے، پیسے ایک نمبر چیز کے لینے ہیں تو چیز ایک نمبر ہونی چاہیے۔ تو جیسے اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسرے مومن مسلمان کے لیے چاہیں گے تو ہم مومن، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان دن بدن کمزور ہوتا ہے۔ ایک اور بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اگر رشتہ کریں ہماری بیٹی کا جو ور ہو، خاوند ہو، شوہر ہو، وہ نیک ہونا چاہیے۔ کیا دوسرے کی بیٹی کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں؟ ہمارا اپنا نشئی ہو، بھنگئی ہو، جواری ہو، فراڈی ہو، دو نمبر ہو، ہم لوگوں کو کیا مشبہ شکل دکھاتے ہیں، کیسی تصویریں بنا کے دیتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کسی کے ہاں خوبصورت جوان کسی کا ہے، ہمارا جوان تو بہت ہی اچھا۔ کیا خیال ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہماری بچی کے لیے جو رشتہ آئے وہ بہترین ہو۔ کیا خیال ہے؟ جب دوسروں کی بچی گھر میں لائیں گے تو اس کے لیے تو ہمارا بیٹا بھی تو بہترین ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں ہم رشتہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جس گھر میں ہم نے رشتہ کرنا ہماری بیٹی کا گھر بہت اچھا ہو۔ کہیں ہمیں یہ بھی تو سوچنا ضروری ہوگا کہ کسی اور کی بچی کا گھر بھی اچھا ہونا چاہیے۔ پھر ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی کے ساتھ جو اس کے سسرال والے ہیں نا وہ ماں باپ والا سلوک کریں۔ کاش کبھی ہم بھی کسی بیٹی کے ساتھ اس ماں باپ والا سلوک کریں۔ ایمان یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرو۔ ہم اپنے لیے خالص چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے نقل چاہتے ہیں، اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، دوسرے کی عزت کرنا نہیں چاہتے، اپنا حق لینا چاہتے ہیں، دوسرے کو حق دینے کے لیے کوشش ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ ہی رہا تو پھر تم مومن نہیں ہو سکتے۔ جب مومن نہیں ہے تو پیچھے کیا رہ گئے؟ ایمان سے بڑی دولت ہمارے پاس کوئی نہیں۔ سب سے بڑی دولت اگر مسلمان کے پاس ہے تو وہ کلمے کی تو ہے، اور ہمارے پلے کیا ہے؟ تو لہذا ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے کے لیے پسند۔ اسی تجارت میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، تاجر کے لیے حکم ہے وہ صدقے خیرات کا اہتمام کرے۔ بازار میں بیٹھنے والا، دکان پہ بیٹھنے والا، کاروبار کرنے والا صدقے کا اہتمام کرے۔ وجہ حضرت قیس بن غرزہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر التجار ان ھذا البیع یحضر اللغو والحلف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے تاجروں، تمہاری تجارت میں، تمہارے کاروبار میں، لین دین میں لغو اور قسم زیادہ ہوتی ہے۔ سارا دن جھوٹ بولتے رہنا، گاہک کو قائل کرتے رہنا، کئی الٹی سیدھی کئی سناتے رہنا، اور جھوٹی سچی قسمیں کھاتے رہنا۔ سرکار نے فرمایا یہ تاجر کی زندگی میں کثرت سے پایا جاتا ہے، فشوبوہ بالصدقہ، لہذا تم اپنے کاروبار کو صدقے سے جوڑ کے رکھو۔ اور دن کی جو تمہارے سے غلطیاں ہو چکی، کئی کمی کوتاہی ہو چکی، کسی سے جھوٹ بولا گیا، کسی سے غلط بیانی کی گئی، کسی کو غلط گائیڈ کیا، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا، یا جائز ناجائز کہیں قسم ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں صدقہ دیا کرو تاکہ تمہارا اس کا کفارہ ہوتا رہے، تمہارا دن کے سارے گناہ مٹ جائے۔ جو آدمی کاروبار کرتا ہے اپنے کاروبار کے ساتھ صدقہ لازم رکھے۔
ضرور صدقہ دیا کرے تاکہ زندگی کے معاملات درست ہوتے رہے، ورنہ وبال جان بن کے کوئی ایسی مصیبت بن کے انسان پہ ٹوٹتی ہے، انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوسری روایت جامع ترمذی کی ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یحب سمح البیع وسمح الشراء وسمح القضاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تین چیزیں پسند کرتا ہے، چیز بیچنے میں بھی نرمی، خریدنے میں بھی نرمی، اور اس کی بیع اور پیسہ لین دین کرنے میں بھی نرمی ہونی چاہیے۔ یہ تین کاموں میں نرمی۔ صوفیہ نے لکھا ہے اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے ترش رو آدمی کے پاس نہیں جانا، جس کے چہرے پہ بل ہو اس کی دکان پہ نہیں جانا، جو بولنے میں اچھا نہ ہو اس کی دکان پہ نہیں جانا، تو کم از کم اخلاق کا تو اچھا ہونا، بولے تو اچھا، نرم لہجہ تو ہونا، پیار سے تو بولے۔ سودا لینا دینا ایک نصیب کی بات ہے، کون لیتا ہے کون نہیں لیتا، کم از کم اس کا اخلاق تو اچھا ہونا۔ بائے تو اس نے لینی ہی لینی ہے، پیسے تو اس نے لینے ہی لینے ہیں، آپ نے دینے ہیں، تو کم از کم وہ ڈیلنگ تو صحیح کرتا ہو۔ چیز بیچنی ہے تب بھی نرمی ہونی چاہیے، چیز لینی ہے تب بھی نرمی ہونی چاہیے۔ اس پہ جو بائع مقرر ہوئی ہے، جو قیمت مقرر ہوئی ہے، وہ جب لینے دینے کا وقت آئے تو اس میں بھی اخلاق ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رکھ آپ جا میں دیکھتا ہوں، ٹائم ضائع کیا میرا، کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے دکاندار کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر چار پیسے کا مسئلہ بنے گا تو وہ بتا دے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ میری اتنے کی خرید ہے، مجھے گھاٹا ہے، گھاٹے میں تو میں نہیں دے سکتا، آپ کی مہربانی، اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو بسم اللہ نہ لے، اور گاہک اللہ پاک دے دے گا، اگر لینا ہے تو یہ اس کی قیمت۔ کیا خیال ہے اتنا کہنے میں اور اس کو جھڑکنے میں کتنا فرق؟ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ ایسے تاجر کو اللہ پسند کرتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، بول چال نرم ہے، دینے میں اور لینے میں اور پیسے کا حساب کرنے میں نرم لہجہ، خوبصورت انداز اپنائے، اللہ کو بڑا پسند۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادخل اللہ رجل الجنہ کان سہلا مشتریا وبائعا وقاضیا ومقتدیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے ایک آدمی کو جنت میں داخل کر دیا۔ جنت اور دوزخ میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا۔ امت کو سبق سکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امم کی مثالیں پیش کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک آدمی فوت ہوا، اللہ پاک نے اس کی قبر کو جنت بنا دیا، اس کو داخل جنت کر دیا۔ کیوں؟ فرمایا اس کے اندر چار صفتیں تھیں۔ چار صفتیں کون سی تھیں؟ فرمایا کان سہلا مشتریا، جب خریدتا تھا تو بڑی نرمی سے بات چیت کر کے چیز خرید لیتا، وبائعا، اور جب بیچتا تھا تب بھی نرمی سے، وقاضیا، جب اس کا مال اور اس کا پیسہ لیتا تھا دیتا تھا تو نرمی سے، ومقتدیا، اگر کسی کو قرض دیتا اور قرض واپس کرتا تو بڑی نرمی سے۔ ہم قرض لینے جائیں تو بڑی نرمی سے لینے جاتے ہیں، اور جب دینے کی باری ہے تو بڑے کڑوے ہو کے دیتے ہیں۔ نرمی سے دینا اور لینا اور پیار سے معاملات کرنا یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے، اور کڑواہٹ اور چہرے پہ بل اور بد اخلاقی یہ جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ لہذا تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں انسان کو با اخلاق رہنا چاہیے۔ لین دین ہوتے رہیں گے، ساری زندگی کا معاملہ یہ کرتے رہنا ہے۔ بخاری و مسلم میں ایک واقعہ ہے، صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ہے کہ سابقہ امتوں کا ایک شخص تھا، اس کا وقت موت آیا، ملک الموت جب پہنچا اس کی روح قبض کی تو اب اس کی اگلی زندگی شروع ہو گئی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا بتا تو نے زندگی میں کوئی اچھا کام بھی کیا تھا؟ کہنے لگا یاد نہیں ہے، کیا ہوتا تو یاد ہوتا۔ اس نے کہا یار سوچ کبھی کوئی اچھا کام۔ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، میں تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، میں سامان جب خریدتا تھا تو اس میں آسانی کا پہلو مد نظر رکھتا تھا، مشکل میں نہیں پڑتا، اور احسان کرتا تھا۔ کوئی لینے کے لیے سودا آتا تو اس کے ساتھ احسان کرتا تھا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ چھرا تید نہیں کرتا تھا، جو مناسب ریٹ ہوتا اس پہ دیتا، مناسب نفع کرتا تھا، لوٹتا نہیں تھا،
لوگوں پہ زیادتی نہیں کرتا تھا، جو بنتا تھا ویسے دیتا تھا، حق لیتا تھا، نہ حق نہیں لیتا، احسان کے ساتھ معاملات کرتا تھا۔ اس نے کہا اگر کوئی کبھی مالدار میرے سے مال لے جاتا یا قرض لے جاتا، دینے کا وقت آ جاتا، وعدہ پورا ہو جاتا، ٹائم پورا ہو جاتا، میں اسے مطالبہ کرتا، اگر اس کے پاس نہیں ہوتا تو میں اس کو مہلت دیتا، چل یار کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل دے دینا، اگر تیرے پاس تیرے وسائل نہیں، مشکلات چلو مہینے کے بعد دے دینا، میں اس کو مہلت۔ مالدار امیر بھی میرے سے قرضہ لے جاتا تو اس کو بھی مہلت دیتا۔ اگر کوئی تنگ دست، غریب، مسکین، لاچار میرے پاس آتا، قرض لے جاتا، نہ دے سکتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ میں چاروں جملے پھر دوہرا دیتا ہوں۔ جب لین دین کرتا، خرید و فروخت کرتا تو نرمی اختیار کرتا اور اپنے گاہک کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتا۔ نمبر 3، امیر قرض لے جاتا، وقت پہ نہ دے سکتا تو اس کو مہلت اور وقت دے دیتا۔ اگر کوئی غریب، تنگ دست، پریشان ہوتا، وہ قرض لے جاتا اور دینے کی حالت میں نہ ہوتا تو اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ پاک نے اس فرشتے سے فرمایا یہ بندہ ہو کے میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں رب ہو کے معاف نہ کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس بندے کو معاف کر۔ وہ بندوں سے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا میرا رب میرے ساتھ معاملہ اچھا کرے، اس کو چاہیے بندوں سے معاملہ اچھا کرے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے قیامت کے دن میرا رب میرے ساتھ نرمی کرے، اس کو چاہیے بندوں سے نرمی کرے۔ بھائی بڑا آسان سا مسئلہ، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ کس کے ساتھ نرمی کرنی ہے؟ بھائی جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے۔ کس سے زیادہ معاملہ ہے؟ بیوی کے ساتھ معاملہ ہے، بیوی سے نرمی کرنی چاہیے۔ اولاد کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ معاملات ہیں، نرمی کرنی چاہیے۔ بھائی پھر ہمسایوں کے ساتھ ہے، پھر رشتہ داروں کے ساتھ ہے، پھر باہر کے معاملات ہیں، پھر مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو مارکیٹ میں ہیں، کسی ادارے میں بیٹھے تو پھر ادارے میں ہیں۔ بابا اگر مسجد میں بیٹھے تو مسجد کے نمازیوں سے ہیں، اگر مسجد سے باہر ہیں تو پھر باہر کی قوم سے ہیں، چوک چوراہے پہ بیٹھے ہیں تو پھر آنے جانے والوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی جہاں بیٹھے ہیں، جس ماحول میں بیٹھے اسی کے ساتھ اچھے معاملات کرنے ہیں۔ آخری جملہ کہہ دیتا ہوں، ہمارا حال کچھ اور ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، جن کے ساتھ دن رات گزرتا ہے ان کے لیے ہم کیا بنے ہوئے ہیں؟ جلاد ہیں۔ بیوی کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، اس کا جینا مرنا حرام ہے، اولاد خوف زدہ ہے، رشتہ دار ہمارے دشمن، ہم اس کے دشمن، وہ ہماری جان لینے کے لیے تیار، ہم اس کی جان لینے کے لیے تیار، وہ ہمارے خون کے پیاسے، الحمدللہ ہم اس کے خون کے پیاسے۔ یہ ہماری رشتہ داری ہے۔ ہمسایہ ہم سے تنگ ہے، دوست ہم سے پریشان ہے، اور جس کے ساتھ ہمارے لین دین ہے، ہماری فیلڈ کا آدمی ہم پہ خوش نہیں ہے، ہم اس پہ خوش نہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ درست؟ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ گھر سے لے کر باہر تک ہمیں نرمی سے کام لینا چاہیے۔ ہم آج نرمی کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا رب ہمارے ساتھ نرمی